بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں اور میں اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تبدیلی کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لوگ، وہ چینل جو پچھلے 4 سال تک اس حکومت کی تعریف کرتے رہے اور جو پاپولر جماعت تھی اس کے انہوں نے بخیے ادھیڑ دیے اپنی ٹرانسمیشنز میں اور اپنی خبروں میں، اب وہ بہت بڑے بڑے اعتراضات کر رہے ہیں اس حکومت پر، مالی بے قاعدگیوں کا الزام لگا رہے ہیں، اختیارات کا استعمال، بے جا استعمال وہ کہہ رہے ہیں کیا جا رہا ہے اور انتہائی شدید الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج آپ جنگ اخبار میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو انصار عباسی صاحب جو اس حکومت کو پتہ نہیں کس کس چیز کا کریڈٹ دیتے رہے، آج انہوں نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو بنیاد بنا کے یہ کہا ہے کہ اربوں روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں مختلف وزارتوں میں اور کوئی بھی وزارت نہیں بچی۔ یہ انہوں نے پوری جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس کو کوٹ کیا ہے۔ اس کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کے مطابق ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، قومی ورثہ، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل، اٹامک انرجی کمیشن، وزارت صحت، وزارت تعلیم، مواصلات، دفاعی ڈویژن، اقتصادی امور ڈویژن، اطلاعات ڈویژن، بین الصوبائی رابطہ ڈویژن، بحری امور ڈویژن، نیب، نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی، وزارت منصوبہ بندی، مذہبی امور، کسی کو نہیں چھوڑا۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ 75 ارب روپے تو بالکل وہ ہیں جو یہ ممبران کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ اسکیم کے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آڈیٹر جنرل نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ایک مرکزی ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم بنائیں آپ، جس میں یہ جو اراکین اسمبلی کو جو آپ اسکیمیں دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ یہ مانیٹر کرے کہ وہاں پر کیا یہ اسکیمز موضوع بھی ہیں یا نہیں، یا اس میں صرف ایک دیہڑی لگانے کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ ساری اسکیم چلائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیکیشن۔ دوسرا، رات جو جیو ٹی وی میں جو شازیب خانزادہ کا پروگرام تھا اس میں منصور علی خان تھے، اس میں سہیل وڑائچ تھے، اس میں منیب صاحب بھی تھے۔ اب جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں اس کا خلاصہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جب تک یہ اقتصادی صورتحال میں تبدیلی نہیں آتی، حکومت چلتی نہیں ہے، تو یہ حکومت بیٹھ جائے گی۔ اب اتنا زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے، اب اتنی زیادہ لائبلٹی بن گئی ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اور یہ جو ساری گینز ہیں، چاہے ڈپلومیسی ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ بڑا ینگ گروپ، ویری اسمارٹ پیپل، دے آر ویری ویل کنیکٹڈ۔ بالکل میں اس کو کوئی نیگیٹو انداز میں نہیں کہہ رہا۔ اس وقت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جب امریکہ نے کسی جگہ پر فوجی ایکشن کرنا ہو تو جو ایک سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں امریکن میڈیا وہاں پہ پہنچنا شروع کر دیتا ہے۔ فاکس نیوز آ جائے گا، CNN آ جائے گا، NBC آ جائے گا، ABC آ جائے گا، AP آ جائے گا، رائٹر بھی آ جائے گا، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب یہاں پر ایکشن ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح جب جنگ گروپ آف پبلیکیشن جو ایک ریٹنگ سسٹم یہاں پہ بنایا ہوا ہے، جس کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں، وہ خیر بعد میں کسی نشست میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اس موجودہ سسٹم میں جو بڑا چینل ہے، جو بڑا میڈیا گروپ ہے، جب یہ اس قسم کی باتیں کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خبر مل گئی ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ صرف میڈیا کی خبر نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں جس طرح، خاص طور پر پنجاب میں CCD جس طرح لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مار رہی ہے، اور بڑے یہ الزامات آ رہے ہیں کہ لوگ ان کو پیسے دے کے اپنے دشمنوں کو بھی سیٹل کروا رہے ہیں، یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اور یہ میں آپ کو سنواتا ہوں، یہ جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے گفتگو کی ہے، ذرا یہ گفتگو ان کی سن لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پیسے لے کر لوگوں کو ٹارگٹ کر کے چھوڑا اور پکڑا جا رہا ہے، یہ راشد کہہ رہا ہے۔ دی وردی ممبر فرام دی جلم کہہ رہے ہیں کہ ڈکیت مار دی ہیں اور ریکوریاں خود رکھ لی ہیں، یہ بھی ایلیگیشن ہے۔ ذوالفقار شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل کرے کوئی باوردی، اور اس لیے جا کے MPA صاحبان کے ڈیروں پر 6 لوگوں کو قتل کر دیا جائے کہ آپ کے دور حکومت میں یہ ہوا ہے اور MP آج بھی زخمی پڑا ہو زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آپ ان کو بلائیں، آپ ان سے راشد مجھے موقع دیں پلیز، آپ تشریف رکھیں۔ یہ کون سے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جی یہ قصور کی بات ہے، یہ جلم کی بات ہے، یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی بات ہے، یہ پنجاب کے شیخوپورہ کی بات ہے، ہر ضلع کی بات ہے جناب۔ یہ سارے ممبران مختلف اضلاع سے ہیں۔ میں کل IG صاحب کو یہ میرا خیال ہے صرف IG نہیں، ایڈیشنل IG کو بھی ساتھ بلائیں۔ اور یہ جو رپورٹس ہیں، یہ جو جینوسائیڈ کی رپورٹس آ رہی ہیں، یہ انٹرنیشنل فورمز ہیں، دنیا بھر کے اندر ان کی رپورٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آپ کی اٹینشن اس پہ نہیں آ رہی؟ اس کو دیکھیں ذرا کائنڈلی۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بالکل کھل کے وہ ورڈ جینوسائیڈ استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں
گولیاں ماری جا رہی ہیں، پیسے لیے جا رہے ہیں، پیسے کی بنیاد پر ایم پی زخمی پڑے ہیں. ایک جو تصویر انہوں نے کھینچی ہے جس جماعت سے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے اس کی حکومت ہے، تو اٹ گیوز یو سم آئیڈیا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اچھا یہی نہیں، میں آپ کو ایک اور کلپ سنواتا ہوں ان کا، جو انہوں نے جو پنجاب کے وزیر ذیشان صاحب سے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وزراء کو کوئی قواعد کا پتہ ہے، رولز کا پتہ ہے، اور آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں یا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میں آؤں وہاں پر جہاں آپ چاہتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں اسپیکر صاحب کہ اسمبلی صرف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہوتی ہے اور حکومت نے یہاں پہ آ کے پارلیمانی کمیٹیز اور فلور آف دا ہاؤس پر جواب دینا ہے. بڑی اسٹریٹ گفتگو کر رہے ہیں ملک احمد. نوجوان اسپیکر ہیں اور یہ وہ اسپیکر ہیں، یہ وہ سیاسی قائد ہیں جنہوں نے شہباز شریف کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ جو جنرل باجوہ کی رپورٹڈ ڈیل کروائی تھی، اس میں ملک احمد کا ایک بڑا کردار ہے. اور بلکہ وہ جو ساری کہانیاں کہ ڈگی میں چھپ کر جانا، ملاقاتوں کے لیے آنا، پھر لاہور میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے جو ایک رشتہ دار تھا ان کا، جنرل باجوہ کا، ان کے گھر ملاقاتیں، یہ ساری جو ہیں ایٹریبیوشن جو ہے ملک احمد کے ساتھ ہے. سنیے ذرا ملک احمد پنجاب حکومت کے وزیر کو کیسے لتاڑ رہے ہیں. مجھے پارلیمنٹری کمیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے دفتر جاؤں. آپ اپنی وضاحت دیں. یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے نیچے جو سرکاری افسران ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا، کسی نے تکلیف ہی نہیں کی آج تک کہ ان اسمبلی کے رولز کو پڑھیں. اسمبلی کسی انفارمیشن یا کسی وانٹ آف نالج کے لیے، صرف جواب دہی کے لیے. یہ اب آپ نے دیکھی ہے ساری چیز، اور یہ کچھ تبدیلی جو ہے اس کی یہ ہواؤں کا یہ ذکر ہو رہا ہے. اور یہ بڑا ایک کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ جولائی میں جیسے ہی بجٹ پاس ہو جائے گا، جولائی میں بہت ساری تبدیلیاں، کابینہ میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی پرفارمنس ایسی ہے. لیکن جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا جو نظام ہے اس وقت لڑکھڑا رہا ہے، اور دیکھیں کہ کس طرح یہ کس طرف یہ جاتا ہے. اچھا اب اور ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ جو اقربا پروری ہے نون لیگ کی حکومت میں ہمیشہ سے یہ ایک رہا. یہ اب عائشہ حمیرہ چودھری صاحب ہیں، یہ بتایا جاتا ہے رپورٹڈلی کہ یہ احسن اقبال جو وفاقی وزیر پلاننگ ہیں، بڑے ہمارے دوستوں میں سے ہیں، بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں، ان کی یہ ہمشیرہ ہے. اور یہ کلائمیٹ جو منسٹری ہے اس میں یہ سیکرٹری تھی، یہ ریٹائر یہ ہونے والی تھی. تو ان کو اب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا یہ چند مہینے پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں یہ 3 سال کے لیے تعینات ہو گئی ہیں. اب یہ اس طرح کی پھر تعیناتیاں جو ہیں وہ سوال اٹھاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹھیکے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سیالکوٹ راولپنڈی کے لیے ہے. 204 ارب روپے کا کانٹریکٹ ہے، اور وہ بتایا جاتا ہے بغیر بڈنگ کے دے دیا گیا، نیگوسیٹ کر کے دے دیا گیا. جو وزارت مواصلات ہے اس نے دیا ہے. کوشچن اٹھتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پہلے آپ نے عدالتوں کے ذریعے لوگوں کو سزائیں سنوائی ہیں، وہ ناجائز ہیں، عدالتوں کو مجبور کر دیا. اسمبلیوں میں آپ نے امینڈمنٹس کرا لی ہیں جس نے 73 کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. اب ایکچولی 73 کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ نے دینا ہی ہے ٹھیکہ تو کم از کم بڈنگ کے لحاظ سے دیں. لیکن اٹ شوز کہ اب کوئی کسی کو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہی نہیں ہے، لوگ سیدھے بالکل جھوٹ بولتے ہیں. میں ابھی اچھا یہ بات میڈیا تک بھی آئی ہے، میں نہیں جانا چاہتا تھا اس لیول پہ، لیکن ابصار عالم صاحب پیمرا کے چیئرمین تھے، آج کل سما ٹی وی میں اینکرنگ کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ صحافی تھے. اور میاں نواز شریف صاحب ان کے لیے فون کرتے رہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ جیو میں تھے تو میاں صاحب نے ان کو اسلام آباد میں بیورو چیف بنانے کے لیے، بلکہ ڈائریکٹر نیوز بنانے کے لیے میاں صاحب نے فون کیا تھا. تو پھر اس کے نتیجے میں انہیں اسلام آباد میں یہ جیو ٹی وی کے بیورو چیف بن گئے تھے.